حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو. آپ فرمانے لگے یاد رکھنا جو گورنر جو امیر اپنے رب کریم کی فرما برداری کرتا رہتا ہے نا، اس کی رعایا بھی اس کی فرما برداری کرتی ہے. اور جو لوگ اپنے رب کریم کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں، پھر جنہوں نے ان کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے وہ ان کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے سپہ سالاروں کو خط لکھے تھے، فوج کے جو جرنیل تھے، کمانڈو تھے، ان کو خط لکھے تھے. فرمایا جو سپاہی نماز نہیں پڑھتا اسے فوج سے نکال دو. اور ساتھ لکھا تھا یاد رکھو جو رب کا وفادار نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، نکال دو ان لوگوں کو، فوج سے الگ کر دو. ہم آج جو بے پناہ پریشان ہیں کہ ہمارے بچے بات نہیں مانتے، شاگرد بات نہیں مانتے، ہم شکوے کرتے ہیں، بے ادبی بڑھ گئی. ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا بڑوں کی بارگاہوں میں، جو میری طرح کے بڑے بنے ہوئے ہیں، بزرگوں سے نہیں بات کرتا، ان سے میں کہوں گا کہ ہمیں ایک دفعہ اپنے اوپر بھی تو غور کر لینا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، جب تک ہم تقوی کے معیار پر تھے، ہماری بات ماننے والے ہماری بات مان رہے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس معیار سے ہل گئے ہیں تو اب جو ہمارے فرما بردار تھے وہاں سے ہل گئے. دین اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا میں زندگی ضرور گزاریں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے نفع ضرور اٹھائیں، اچھا لباس پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، رزق اگر حلال ہو تو اچھا گھر بنائیں، لیکن دنیا سے دل نہیں لگانا. اپنی طبیعت کے اندر صرف دنیا کے مال کی محبت ہی کو جگہ نہیں دینی. کمر سیدھی رکھنے کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے اور ستر چھپانے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے اور سر چھپانے کو چھت بنائی جاتی ہے. مقصد زندگی روٹی کھانا نہیں، مقصد حیات اعلیٰ لباس پہننا نہیں، اسی میں کھو جانا، اسی میں زندگی گزار دینا، اور ہر وقت مال کو کیسے بڑھانا ہے، شہرت کیسے حاصل کرنی ہے، دنیا میں نام کیسے کمانا ہے، اس میں پوری طرح اپنے آپ کو ملوث کر لینا، الجھ جانا، یہ انسان کو تاریک رستوں میں لے جاتا ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہونے لگ جاتا ہے. مفاد پرستی کی وجہ سے انسان صرف لالچ کے ساتھ انسانوں سے پیار کرتا ہے، اس کے اخلاص کے رشتے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں اور اسے خود محسوس ہوتا ہے کہ یار میری زندگی کوئی خاص معنی نہیں رکھتی، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا کام ہی صرف پیسہ کمانا ہے، جس کا کام ہی صرف دنیا میں نام پیدا کرنا ہے. کوئی معنویت نہیں، حساسیت نہیں، کیفیات سے خالی ہو جاتا ہے بندہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا. ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. فرمایا مال اور اولاد یہ جیتی دنیا کا سنگھار ہے. مال اور بیٹے، مال اور اولاد یہ حسن ضرور ہیں، پر جب تک بندہ زندہ ہے اتنی دیر تک. یہ جتنی آپ اور میں خود اندازہ کر لیں کہ زندگی کتنی کو لمبی ہے، کتنی کو لمبی ہوتی ہے آج کل. فرمایا یہ اتنی دیر تک زینت ہے جب تک انسان زندہ ہے. والباقیات الصالحات، اور فرمایا باقی رہنے والے تو نیک عمل ہیں. جو چیزیں باقی رہیں گی، جن کا اجر ملے گا، جو قیامت میں سامنے آئیں گی، وہ صالحات ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور فرمایا باقی رہنے والی جو اچھی باتیں ہیں، جو اچھا عمل ہے، اس کا ثواب تمہارے رب کے پاس ہے. اور صرف ثواب نہیں، ثوابا و خیر عملا، اور وہ بڑی ہی بہتر چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں، وہ بہترین تحائف ہے تمہارے لیے جو قیامت میں ملیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرمایا. حضور نے اپنے غلاموں کو یہ سبق دیا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہو، اور اپنے لیے بھی سرور کائنات علیہ السلام نے یہی پسند فرمایا. فرمایا میں کوئی تمہاری دنیا سے نفع اٹھانے نہیں آیا،
تھوڑی دیر وقت گزارنے، ڈیوٹی کرنے آیا ہوں، پھر اللہ کے حضور چلے جانا ہے۔ اور امت کو بھی یہ سبق دیا کہ مسافروں کی طرح، راہگیروں کی طرح تم نے وقت گزارنا ہے۔ تم نے اس طرح کا ماحول نہیں بنانا کہ تم سمجھو کہ صرف ایک ہی جہان ہے، اس کے بعد معاذ اللہ کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ ایک زندگی اس کے بعد ہے، مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ جنت میں بندے کو انعامات عطا کرے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے دو قسم کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا بیٹا ہوتا ہے، ایک آخرت کا بیٹا ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم و دینار کا بندہ بن گیا ہے۔ بندہ تو اللہ کا بننا چاہیے تھا، لیکن اس نے لعنت کٹھی کی ہے، یا درہم کا بندہ بن گیا یا دیناروں کا بندہ بن گیا، یعنی مال دولت سونا چاندی اس کا بندہ بن گیا، حالانکہ اسے اللہ کا بندہ بننا چاہیے۔ اتنا اپنے آپ کو لالچی کر لینا، اتنا حریص کر لینا کہ مطلب سارا کچھ ہی دولت بن گئی، ہر چیز کو دولت کے نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس قدر زیادہ لوگ الجھ گئے کہ قرآن مجید نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں غافل کر دیا ہے مال کے لالچ نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، یعنی مرتے دم تک صرف پیسہ اکٹھا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی ذات کے فروغ کے لیے، اپنے میک اپ کے لیے، اپنے آپ کو بنانے سنوارنے دکھانے نام پیدا کرنے میں وقت ضائع کر دیا۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے دور کا، ہم اپنے ذاتی قد کو اونچا کرتے رہتے ہیں ہر وقت، میرا نام ہو جائے، پتہ چل جائے کوئی، اور سیانے بندے، معاملہ فہم بندے، مدبر آدمی، ایسا نہیں کہ بیوقوف ہے، سمجھدار ہیں، لیکن بیچارے تصویروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، فوٹو بازی کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہماری قوم ایک طرف یہ ہے کہ لوگ بیچارے بلوں کے لیے پریشان ہیں کہ ان کے پاس ادا کرنے کو پیسے نہیں، اور دوسری طرف ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ صرف بڑے سارے بورڈ پر ہم نے بڑی ساری ایک فلیکس لگوائی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس پہ عید مبارک لکھا ہے، اور مسئلہ عید مبارک کا نہیں تھا، وہ جو جس کی نیچے فوٹو لگی تھی نا، اس نے ذرا دکھانا تھا کہ میں بھی یہاں رہتا ہوں۔ نیچے یہ کیا ہے بھلا؟ یہ وہ نفس کی تسکین ہے، یہ وہ قرار ہے کہ جس کے پیچھے تھک گئے لوگ، یعنی کو تھوڑی تعریف کر دے دل ٹھنڈا ہو گیا، سکون آ گیا، وہ ذرا پتہ چل گیا 10 آدمی مجھے جانتے ہیں، کوئی تسلی ہو گئی۔ یہ اتنی بڑی نفس پرستی میں انسان لگ جاتا ہے کہ پرانے جو حکمران ہوتے تھے انہوں نے وظیفے پہ لوگ رکھے ہوتے تھے کہ تم نے ہماری تعریفیں کرنی، تنخواہیں ملتی تھیں خوش آمدید کرنے کی، شعراء کو خریدا جاتا تھا ہمارے مناقب لکھو، نفس کی تسکین۔ لیکن کچھ رب کے بندے ایسے بھی تھے، انہوں نے قرآن جب غور سے پڑھا، جنہوں نے احادیث مبارکہ کو بالغ نظری سے دیکھا، جنہوں نے صحبت رسول قریب سے اٹھائی، تو انہیں طے ہو گیا کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر والی بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی۔ جب یہ طے ہوا تو پھر ان لوگوں کی صورتیں لوگوں کے سامنے آئیں، تو ان کی زندگیاں بھی لوگوں نے دیکھی، تو عش کر اٹھے۔ ان پہلی صف کے زاہدوں کو دیکھو گے نا، تو جب سب سے پہلے نام گنو گے تو ان میں ایک نام حضرت عمر فاروق کا بھی ملے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رفس زدہ، اور ایسے لوگ جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں جن کی رائے ٹھیک نہیں، آپ حیران ہوں گے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عمر کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں نہ رکھتے، یہ کمال ہے نا، جو رائے ٹھیک نہیں رکھتے، یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ 10 سال سے زیادہ وقت تک 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے شخص نے
اپنے گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں جانے دیا۔ آپ اسے چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ بہتا دریا ہو اور بندہ کہے نہیں میں نے خشک رہنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کٹر مخالف بھی کہتا ہے کہ نہ مال خزانہ میں سے کوئی عمر کی جیب میں آیا ہے، نہ عمر فاروق کی اولاد کی جیب میں آیا، انہوں نے آنے دیا ہی نہیں۔ وہ جو زہد تھا نا، ذہن بن گیا تھا کہ دنیا نہیں کٹھی کرنی، آخرت بچانی ہے۔ اور یہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، زہد سے مراد یہ نہیں کہ بندے کی جیب میں کوئی شے نہ ہو تو پھر وہ زاہد ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان بھی زاہد تھے، پر انہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے۔ زاہد تھے جناب یوسف علیہ السلام بھی، پر حکمران بھی تھے۔ کوئی نہیں ملے گا اتنا بڑا زاہد جتنے بڑے زاہد اور پرہیزگار حضرت عثمان غنی تھے، پر گھر میں لاکھوں کروڑوں پڑے رہتے تھے۔ پیسہ ہونا اور بات ہے، لیکن دل پیسے سے لگا ہونا یہ اور بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ساری پڑھ لو اور غور سے پڑھ لو، معاذ اللہ کوئی ناقدانہ انداز میں بھی پڑھ لے، مخالف آئے میدان میں، ایک بات ماننی پڑے گی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے دولتیں پھرتی رہیں، پر فاروق اعظم کی نظر کو دولت لبھا نہیں سکی۔ ان کا دھیان سیدھا یا بیت اللہ شریف کی طرف رہا ہے یا گنبد خضرا والے محبوب کی طرف رہا ہے، لبھایا نہیں کسی چیز میں، نہ کوئی چیز قریب آ ہی نہیں سکی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اور درجنوں بیسیوں سینکڑوں باتوں اور کتابوں کا نچوڑ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم، عمر کوئی ہم سے مقدم آدمی نہیں تھے، لیکن درجہ بہت زیادہ لے گئے۔ کوئی پہلے نہیں آئے، ان سے پہلے بھی لوگ آئے، کوئی زیادہ آگے بڑھ کے زیادہ کام نہیں کیا۔ یہ صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک بات تھی جس کی وجہ سے عمر صاحب سے آگے نکل گئے۔ حضور وہ کیا؟ فرمانے لگے عمر نے دنیا داری سے دل نہیں لگایا، مال سے، لالچ سے، ہرس سے، ہوس سے دور رہے عمر۔ ان کی دنیا سے بے رغبتی ان کو آگے لے گئی۔ اور یارو دانش مندان دا کم ناہی، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے۔ درویش سے پوچھا حضور، کہنے لگے حضور یہ زمین میری ہے، تو ہنس پڑے، کہنے لگے تیرے سے پہلے کس کی تھی اور تیرے بعد کس کی ہوگی؟ دانش مندان دا کم ناہی، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا۔ تو کھا جاتی ہے، روز نیا خامد کرتی ہے یہ دنیا، ہر روز نیا حکمران بناتی ہے۔ آپ کے ملک میں کئی وزیر اعظم ہیں جو زندہ ہے، پوچھتا کوئی نہیں، کئی صدور رہ چکے ہیں، زندہ ہے، پوچھتا کوئی نہیں۔ دنیا کا جو سب سے بڑا عہدہ تھا بظاہر وہ ملا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب تک کرسیوں پہ تھے حیثیت اور تھی، کرسی سے اترے تو حیثیت۔ حضرت عمر کی زندگی کا بڑا سبق یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، جو تمہارا ہے بس وہی تم نے حاصل کرنا ہے۔ آنے والی نسل کو بھی ہرس، ہوس، لالچ، مفاد پرستی پہ نہ لگاؤ۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، چند دن پہلے مجھے ایک یونیورسٹی میں بلایا گیا لیکچر کے لیے، تو کہنے لگے جی مین آپ نے بات چھیڑنی ہے، بالکل مین۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پڑھے لکھے سمجھدار اتنی بڑی ڈگریاں اور پھر لوگ غلط طرف نکل جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے زیادہ تو نہیں پتا، لیکن ہم جب پڑھتے تھے نا تو جس بچے سے پوچھتے تھے نا، زیادہ بچے یہی کہتے تھے بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کہتے میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے، زیادہ تر یہی کہتے تھے۔ وہ بڑے ہو کے ڈاکٹر تو بن گئے پر اگلا لفظ بھول گئے۔ ڈاکٹر بن گئے وہ، لیکن مخلوق کی خدمت کرنی ہے یہ وہ۔ پھر انہوں نے چونکیاں رکھی ہیں 2-3، ایک پہ فیس جمع کرا لو، ایک آگے آ جاؤ، یہ اتنے پیسے مشورے کے ہیں، یہ پھر دوائی بھی وہاں سے لینا جہاں سے میں نے کہی ہے، ٹیسٹ بھی اس لیبارٹری سے کرانا جو سب کی بات نہیں کرتا، لیکن جو ہے وہ بہرحال ہے۔
खुदा रहा, कहीं तो दुनियादारी छोड़ दो, किसी मकाम पर तो इसको छोड़ दो। वो यार मैं तो उस दिन बड़ा ही तड़पा था। जिस दिन एक बूढ़े ने मुझे आके कहा था, पीर साहब मैं थोड़ी माँ बाप की शान ते तकरीर सुनी है, क्या बात है। लेकिन आपको पता है आजकल बच्चों से भी इज्जत कराने के लिए बाप का मालदार होना जरूरी है। अब्बा गरीब हो तो वो बच्चों के लिए ज्यादा काबिल एहतराम। उसने कहा ये भी ज़हन में रखें आप। तो मैं तो टूट गया सारा और बिखर गया उस बुजुर्ग की बात सुन के। उसने कहा वो गैरों से मशवरे लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उन लोगों की जेबों में पैसे हैं, और मैंने भी ज़मानों को सबक पढ़ाया है, लेकिन चूँकि जेब खाली है तो लिहाजा मैं ज़्यादा समझदार और सियाना बंदा नहीं रहा। पैसे भी नहीं, जब तक ज़ुहद नहीं पैदा होता तुलने लग गई हैं चीज़ें, घुटन महसूस होती है, घुटन। हज़रत उमर की ज़िंदगी का ज़ुहद असल था। मैं आपसे अर्ज़ करूं, दो किस्म का मसला है हमारे मुल्क में। कुछ को इसलिए नींद नहीं आती कि लाइट गई है तो पंखा बंद है, लेकिन कुछ का पंखा चलता है उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि एसी बंद है। पक्की बात बता रहा हूं, बिल्कुल पक्की। नहीं नींद आती उन्हें जब तक एसी ना चले, आदत हो गई, पैदा ही एसी में हुए, दिल लगा लिया दुनिया से, मिजाज नहीं। भाई जब तक आपकी तबीयत में ज़ुहद पैदा नहीं होता। अच्छा, ये जो गरीबी अमीरी होती है ना, ये भी एहसास से वाबस्ता होती है। आपका ज़हन बन जाए ना कि कोई यार की सोचेगा, तो फिर आप गए काम से। और अगर सादे कपड़ों में आप खुश है ना तो इंशाल्लाह कोई कुछ भी नहीं सोचेगा। अगर आप गैर मुतमईन है तो फिर सारे ही सोचेंगे कि पता नहीं यार देखो किस तरह कपड़े पहने। और अगर आप मुतमईन है तो इंशाल्लाह ताला किसी बंदे को भी कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। आपको है जितना भी अंदर मामला, आप सादा जिंदगी में खुश हैं तो सारी दुनिया ही ठीक है। लेकिन अगर आप ही बड़े परेशान हैं कि यार देखो मैं मतलब किस तरह का मैंने लिबास पहना है, तो फिर हालात ख़राब है। मारूफ ताबी हैं हज़रत उबैद बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते मैंने हज़रत उमर को ना जमरात की रमी करते देखा। हम अपने लफ्ज़ों में कहते हैं शैतानों को कंकर मारना, हज के मौका पर। कहते मैंने जमरात की रमी करते देखा हज़रत उमर को 11-12 ज़िलहज को। वो कंकर मार रहे थे तो मैं उनके पीछे था, तो सिर्फ पुश्त पर ना 12 पेबंद लगे हुए थे कपड़े। सिर्फ कमर मैंने देखी क्योंकि सिर्फ पुश्त मेरी जान, 12 पेबंद लगे थे। लेकिन फरमाते हैं जब उन्होंने रुख मेरी तरफ किया तो जलाल वही था जो हज़रत उमर का होना चाहिए। मैं बड़ी दफ़ा कहता हूँ, मुझे फिर कह लेने दो यार, रोब कपड़ों का नहीं होता, किरदार का होता है। आप कपड़ों से रोब डालना चाहते हैं, बड़े बड़े मोबाइल हाथों में पकड़ के रोब डालना चाहते हैं, बड़ी गाड़ियों से उतर के रोब डालना चलते हैं, कोई नहीं डलता। अब तो भाई दुनिया एक से एक बढ़कर है। रोब आपके किरदारो अमल का होगा, रोब होगा आपकी शख्सियत के विकार का, आपकी वफादारी का रोब होगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में जो ज़ुहद था, अच्छा उन्होंने बहुत सारे गवर्नरों को पकड़ा, कहा तू रेशम का लिबास पहनता है, या तूने माल बना लिया है, चला इधर। और जब भी किसी को गवर्नर बनाते थे पहले लिस्ट बनाते थे उसके पास क्या क्या है, और वो लिस्ट अपने पास रख लेते थे। 6 महीने साल में अगर उसके माल में इजाफा होता तो फारिग कर देते। लेकिन कोई बंदा उंगली भला क्यों नहीं उठाता था, ये भी समझे। कोई उंगली इसलिए नहीं उठाता था कि पता था कि अगर हमें डांटते हैं ना तो घर अपने भी कोई चीज़ नहीं लेके जाते। आप गौर फरमाइएगा मेरी बात पर, और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, ये जो हमारा एजाज़ है, ये जो हमारी तबीयत है कि हमें प्रोटोकॉल सिस्टम चाहिए, और ये बहुत सारी जगहों पे है। कभी कभी इससे दिल बड़ा उकता जाता है, परेशानी होती है कि यार कोई तो बंदा इससे बाहर हो। ये अभी हज का सीज़न आया था, मेरा ज़ाती तबसरा उस पर यह है कि कम से कम हज से तो VIP सिस्टम ख़त्म करें आप। 15 लाख में भी बंदा हज करने जा रहा है और 42 लाख में भी बंदा हज करने जा रहा है। आपको ये ओपन चीज़ें मिल जाएंगी कि कुछ लोगों को मिना में जगह मिलती है कब्र के मुताबिक लेटने की, इतनी सी जगह। मैं रात को जब उठ के साइड चेंज करता था ना, तो मैं बैठता पहले उठ के, तो फिर मैं साइड चेंज करता था मिना।
اور اسی مینا میں آپ نے لوگوں کو اے سی والے بڑے بڑے خیمے بھی دیے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی کشادہ جگہ بھی دی ہے. آپ وہاں سے وی آئی پی سسٹم مجھے ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے پیر صاحب میں نے 50 لاکھ کے قریب کا پیکج بنایا, ہر چیز زبردست. میں نے کہا خانہ کعبہ آ جائے گا کمرے کے اندر چل کے جو کمرے آپ دیں گے؟ کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا جب طواف کرتے وقت کوئی وی آئی پی نہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک. کو کم از کم کہیں تو اس کلچر سے باہر آ جاؤ. کلچر بن گیا ہے, وہاں کیٹاگری ہیں, پوچھتے ہیں آپ نے اے میں جانا ہے, بی میں جانا ہے, سی میں جانا ہے. آپ کو سادے لفظوں میں کہتے ہیں جنہ گڑ پاؤ گے اونا میٹھا ہو, جتنے پیسے خرچیں گے اتنی آپ کو وی آئی پی ہوٹل ملے گا, وی آئی پی سواری ملے گی, وہاں سسٹم ملے گا. کم از کم کسی جگہ تو مسلمان چھوڑ دیں. صحابہ فرماتے ہیں جناب عمر جب حج کرنے گئے اور امیر المومنین گئے اور امیر وقت اس وقت خطبہ حج دیتے تھے, نمازیں پڑھاتے تھے, فرماتے ہیں کوئی کسی قسم کا پروٹوکول نہیں تھا. جہاں گرمی زیادہ ہوتی تھی ویسے درخت کے نیچے آرام کرتے تھے, جہاں گرمی زیادہ ہوتی تھی وہاں حضرت عمر اپنی چادر اتارتے تھے, درخت کی ٹہنیوں پہ ڈال لیتے تھے, چھاؤں ذرا گھنی ہو جاتی تھی, اس کے نیچے آرام کر لیتے تھے. اگر کہیں جگہ پتھریلی ہو جاتی تو وہ زمین پر چادر بچھا لیتے اور وہیں آرام کرتے. اور ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میرا خیال ہے کہ جب امیر وقت اس طرح کا ٹائم گزارتا ہے تو پھر غریبوں کو بھی غریبی یاد نہیں رہتی, پھر کلچر ہی بدل جاتا ہے ملک کا. پھر کوئی بندہ شکوہ نہیں کرتا, وہ سمجھتا ہے یار مطلب جب ہمارا امیر اس طرح ہے. لیکن جناب امیر صاحب اتریں گاڑی سے اور 4 چھتریاں ان کے سامنے کر دی جائیں اور ہٹو بچو اور پیچھے ہٹ جاؤ کا رنگ ہو, پھر کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں. اپنی زندگی کو سادہ کریں, اپنے اٹھنے بیٹھنے کو سادہ کریں, اپنی غذاؤں کو سادہ کریں, اپنی ملاقات سے تکلف نکال دیں. آپ کیا ہیں, کچھ ہیں, کوشش کریں کہ اند اللہ اچھے مومن بننے کی کوشش کریں. باقی اس کلچر سے جتنا آپ اپنے آپ کو بچائیں گے سوسائٹی میں خوبصورتی پیدا ہوگی.